عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ الحمدللہ اکثر احباب اپنی قربانی سے فارغ ہو چکے ہوں گے اور کچھ انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے۔ قربانی کے بعد ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جو مقاصد تھے وہ ہمیں ملے، ہم نے اس کے حساب سے کی۔ مثال کے طور پر کیا ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب آگے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہارا گوشت خون نہیں پہنچتا، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، نیکی تقوی پہنچتی ہے۔ کیا ہم نے اس کا اہتمام کر لیا ہے؟ کیا ہم نے قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی ہے یا اس میں کوئی دکھاوا، ریاکاری یا کوئی اور چیز شامل تھی؟ ان پہ چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا قربانی کے بعد ہم نماز، روزہ، صدقہ اور باقی فرائض جو حقوق اللہ کے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں؟ بالخصوص حقوق العباد، قربانی کا گوشت جب غریبوں میں بانٹا، قربانی کا گوشت جب رشتہ داروں میں بانٹا تو ان کے لیے جذبات دل میں بیدار ہوئے، محبت کے، پیار کے، قربت کے کہ نہیں ہوئے؟ اور رشتہ داروں کے اندر جو حقوق کی ایک سلسلہ ہے، جیسے بہنوں کی وراثت ہو گئی اور باقی معاملات ہو گئے، کیا ہم نے قربانی کا گوشت تقسیم کرتے وقت وراثت کی تقسیم اور باقی ضروریات کیا قربانی کا گوشت تقسیم کرتے وقت ہم نے باقی جو حقوق کی تقسیم ہے، جس میں وراثت کی تقسیم ہے اور ساری چیزیں، ان تقسیمات پہ بھی ہم نے غور کیا؟ تو بہت کچھ قربانی ہمیں دعوت دیتی ہے غور و فکر کرنے کی۔ اس قربانی کو دائمی طور پر ہمیں اپنانا ہے انشاءاللہ۔ قربانی کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ من کی قربانی دے کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں۔ قربانی کا گوشت ہم نے کھایا بھی، لوگوں میں بھیجا بھی، جاننے والوں کو بھیجا، رشتہ داروں کو بھیجا، تو یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کیا سارے رشتہ دار ہم سے راضی ہیں؟ ہم نے ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ سوچا ہے؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔